السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف احمد فضان پوڈ کاسٹ. اور آج ہماری 42 پوڈ کاسٹ ہے اور آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ جس فیڈ بیک اور پذیرائی سے نواز رہے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی اس حوالے سے اور آپ کے ریکمنڈیشن ابھی بھی جاری ہیں. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اینڈ پہ بات کریں گے. آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ سولر انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج کل بجلی کے بلوں سے ہر کوئی تنگ ہے، میں بھی، آپ بھی، ہمارے گیسٹ بھی. اور اس کی جو انرجی کنزمپشن ہے اور اس کے حوالے سے جو بہت سارے ایشوز ہیں جس کی انڈرسٹینڈنگ ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی، تو انہوں نے بہت ایک زبردست قسم کا بڑا کریٹیو انیشیٹو لیا. اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. خبیب اوان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خبیب بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں فضان بھی؟ بہترین، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے اسٹوڈیو میں آ کے اتنی لائٹیں جلوا دی ہیں بھائی، ہمارا بڑا ہیوی بل آتا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کا حل آپ کو دے کے جائیں گے انشاءاللہ. دے کر جائیں گے، پکی بات ہے یار. بہت تنگ ہے آج کل. آپ بھی اوبیسلی بجلی کے بلوں سے تنگ ہوں گے ویسے. ڈپریشن بالکل اس ٹائم جو ہے میرے خیال میں پاکستان کے بڑے مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ انرجی کا ہے، انرجی کرائسس. اور ہر بندہ اس ٹائم پریشان ہے. اور بلکہ پچھلے کچھ جو 2-4 مہینوں سے جو بہت بڑا ایشو یہ آ گیا، جو بجلی کے بلز بڑھ گئے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ انکریز آ چکا ہے اس ٹائم پر یونٹ کاسٹ میں، تو ہر بندہ پریشان ہے. ایسا ہی ہے. آلریڈی سروائیول بہت مشکل ہوا تھا ایک غریب آدمی کا. وہ تو جتنے بلز آ رہے ہیں ساری سیلریز لوگوں کی اسی میں چل رہی ہیں. لیکن وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. ہر چیلنج کے اندر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی موقع جو ہے وہ ہوتا ہے. اور جب تک یہ مصیبت نہیں آتی لوگ آلٹرنیٹ تلاش بھی نہیں کرتے نا. تو اگر یہ اتنا بڑا بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت موجود سورج کی، تو ہم اسے استفادے کی طرف آتے ہی نا. خیر، سب سے پہلے میں سمجھنا چاہوں گا بیسکلی سولر انرجی کا جو پورا پروسیس ہے اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں. آج ہم اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے. سولر انرجی کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے گا، پروسیس کو. جی فضان بھائی، اصل میں سولر انرجی بہت سمپل ہے. یعنی بیسیکلی دنیا میں تو یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کی مطلب چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لگ ہی رہے تھے یہ 2015 سے پہلے کی اگر میں بات کروں نا. لیکن جو پاکستان کا اگر ہم پرسپیکٹو میں بیان کروں یہاں پہ، تو یہاں پہ جو پراپر انڈسٹری گرو کی ہے وہ 2015 کے بعد ہی ہوئی ہے. اچھا. اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے کسی نے کہیں سے منگوا لیے، یا کوئی کسی کو شوق چڑھا، کوئی ٹیکنالوجی بیس اس نے منگوا لیے، کچھ فینس لگوا لیے، یا بہت ہلکا پھلکا چل رہا تھا، کوئی ایک پنکھا چلا لیا، کچھ ان لائٹس چلا لیں. تو اس طرح کا، اس کو ہم ٹیکنیکلی آف گریڈ سسٹم کہہ رہے ہوتے ہیں. آف گریڈ سسٹم. اچھا، لیکن 2015 کے بعد ایک بڑا شفٹ آیا تھا. وہ یہ آیا کہ پاکستان میں بیسیکلی جو ایک اس میں ہمارے سولر میں کانسیپٹ ہے نیٹ میٹرنگ کا. پاکستان میں 2015 کے بعد یہ مختلف صوبوں میں گورنمنٹ نے اس کو الاؤ کرنا شروع کر دیا. پنجاب میں پہلے آ گیا تھا، پھر اس کے بعد سندھ میں آیا، اسی طرح باقی صوبوں میں آنا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد بہت بڑا شفٹ آیا اس انڈسٹری میں، اور یہ انڈسٹری گرو کرنا شروع ہو گئی. اچھا، نیٹ میٹرنگ کے بعد سے بیسکلی جو ڈیفائننگ پوائنٹ ہے وہ نیٹ میٹرنگ. بالکل ڈیفائننگ تھوڑا سا یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ نیٹ میٹرنگ کو بھی ڈیفائن کر دیں گے. بیسکلی یہ نیٹ میٹرنگ کیا چیز ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے نا میں تھوڑا سا سولر ٹائپس آف سولر پہ تھوڑی بات کر لوں، پھر اسی میں ہم نیٹ میٹرنگ کی بھی بات کریں گے. تو اس میں بیسیکلی میں نے جس طرح بتایا کہ پہلے 2015 سے پہلے آف گریڈ سسٹم چل رہے تھے. ہم نے جو بھی لوڈ چلانا ہوتا تھا اس کے حساب سے ہم سولر پینل لگاتے تھے اور چلاتے تھے. تو بیسیکلی فرسٹ ٹائپ آف جو سولر سسٹم ہے وہ آف گریڈ ہی ہے، جس میں آپ نے اگر 2 پنکھے 2 لائٹس چلانی ہو تو اس کا ہم لوڈ کیلکولیٹ کر کے سولر پینل لگاتے ہیں، اس کے حساب سے ایک انورٹر لگاتے ہیں، بیٹری لگا کے ہم اس کو ڈے ٹائم میں جب تک سورج اویلیبل ہے ہم اس کو چارج کر کے اپنا اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی رات ہوگی تو جو بیٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ تھوڑا بہت بیک اپ دے دے گی. یہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس تھا آف گریڈ. اس کے بعد 2015 کے بعد سے میں نے بتایا کہ نیٹ میٹرنگ آ گئی. تب ایک پھر نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں. ورلڈ وائڈ تو وہ چل رہا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں آن گریڈ سسٹم یا گریڈ ٹائڈ سسٹم. اب اس کو لوگ نیٹ میٹرنگ سسٹم بھی کہنے لگ گئے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سولر لگواتے ہیں، اس کی تھوڑی کیلکولیشن بھی ڈفرینٹ ہے. جو بھی سولر لگواتے ہیں وہ آپ خود بھی کنزیوم کرتے ہیں، اور ایکسٹرا آپ ریورس کر رہے ہوتے ہیں وابڈا کو. یعنی اب آپ کا جو آپ نے اسٹوریج ہے وہ آپ نے وابڈا کو بنا لی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ ریزیڈینشیل سیکٹر میں بہت زیادہ جو یوزیج ہے وہ رات کو ہوتی ہے. تو سولر تو ڈے ٹائم میں اویلیبل ہے. تو اب ہونے یہ لگ گیا کہ ڈے ٹائم میں کچھ لوگ اپنی تھوڑی بہت کنزمپشن کرتے تھے سولر سے، اور میکسیمم ریورس کرنا شروع ہو گئے، اور رات کو انہوں نے پھر وابڈا سے لینا شروع کر دی جو دن میں انہوں نے دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اس کو ہم آن گریڈ سسٹم کہتے ہیں. یہ اس میں آپ کا پورا سولر گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروسیجر جو ہو رہا ہوتا ہے وابڈا کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کا، اس کو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کہتے ہیں. بیسیکلی اس کانسیپٹ کو پھر نیٹ میٹرنگ
ہی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیٹ میٹرنگ سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اور اسی کے بعد ہی پوری انڈسٹری گرو ہوئی اور پاکستان میں سولر سسٹم کو پذیرائی ملنا شروع ہو گئی. اور لوگوں کا, جیسے آپ نے شروع میں بات کی, جو بلز کا ایشو تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا بھی گیا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ ایک نیٹ میٹرنگ کانسیپٹ ہے, کمپنیز نے اس کو مطلب انٹروڈیوس کروایا کہ بھئی یہ وہ سسٹم ہے جس کے تھرو آپ اپنا بجلی کا بل زیرو کر سکتے ہیں, بلکہ نیگیٹو میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. اچھا, اس سسٹم میں صرف ایک یہ ڈرا بیک کنسیڈر ہوتا ہے, چونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ڈیزائن سسٹم ہے. اس کا جو انورٹر ہوتا ہے نا, بیسیکلی سولر میں دو ہی مین کمپوننٹس ہیں, ایک آپ کے پینلز اور ایک انورٹر. تو جو انورٹر ہوتا ہے وہ چونکہ گرڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے, تو جب گرڈ آپ کا آف ہوتا ہے تو وہ سولر آپ کا بند ہو جاتا ہے, بے شک دن کے 12 بجے ہوں, وہ آپ کا سولر آپ کا آف ہو جاتا ہے, کنزیوم نہیں ہوتا وہ اس طرح, نہیں وہ آپ کا بالکل ہی آف ہو جاتا ہے, آپ کنزیوم نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں جیسا آپ نے کہا نا کہ کرائسس ہے انرجی کا, ورلڈ وائڈ میں کرائسس کے علاوہ ورلڈ وائڈ میں تو لوگ اب گرین انرجی پہ موو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ کرائسس نہیں, وہ لوگ اس لیے سولر اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو دوسرے مینز آف پروڈکشن ہے وہ ماحول کے لیے اس طرح فیزیبل نہیں ہے, آلودگی پھیل رہی ہے, وہ گرین لائٹ ایفیکٹ کا وہ اس میں شامل ہے. اوور آل جو ہے اس پہ آپ نے سنا ہوگا کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, تو دنیا اس لیے موو کر رہی ہے کہ وہ گرین انرجی کا نعرہ سلوگن بھی گو گرین کا سلوگن ہے, تو اس پہ چل رہے ہیں. تو وہاں تو یہ ایشو نہیں ہے, وہاں تو وہ لوگ بجلی بناتے ہیں, ایکسٹرا ریورس کرتے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ اس طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ ہے, تو ہمارے یہاں آن گرڈ سسٹم جو ہے تھوڑے سے نا ابھی کے لیے لاہور کے یا پاکستان کے کچھ علاقوں میں تو بہت کامیاب ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو اچھے علاقے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہی ہوتی ہے یا بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, اور وہاں کے بلز وہ عموماً پوش ایریاز ہی ہیں, تو وہاں بلز بہت زیادہ ہیں, تو وہ لوگ تو بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں اس پہ. تو اب وہ جو ایک لوڈ شیڈنگ کا وہ جو ہمارا ہے مسئلہ, اس کو پھر حل کرنے کے لیے پھر ایک تیسرا تھرڈ ٹائپ آف سولر سسٹم آتا ہے جس کو ہم ہائبرڈ کہتے ہیں. ہائبرڈ بیسیکلی تینوں جو ٹائپس آف سولر سسٹم ہے اپنے نام میں بھی ان کی وضاحت ہے. ہائبرڈ میں یہ ہے کہ آپ نے گرڈ فیڈنگ بھی کریں گے, یعنی نیٹ میٹرنگ بھی اس میں ہوگی, اور اس کے ساتھ آپ بیٹری بیک اپ بھی لگا سکتے ہیں. آن گرڈ میں بیسیکلی بیٹری بیک اپ نہیں ہو سکتا, تو اس میں بیٹری بیک اپ لگا سکتے ہیں. تو جب آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ آپ تھرو بیٹری بیک اپ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور سولر کی اس ٹائم کی پروڈکشن بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہو جاتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اچھا مطلب آپ اس پہ زیادہ وہ کر سکتے ہیں, آپ کو بیک اپ زیادہ مل سکتا ہے. تو یہ 3 ٹائپس آف سولر سسٹم بیسیکلی کام کر رہے ہیں. بہت تفصیل سے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. لیکن جو آپ نے گرین کی درمیان میں گرین انرجی کی بات کی, اس کی تو جو آپ نے خصوصیات بتائی ہیں اس کے مطابق سب سے زیادہ ضرورت تو پاکستان میں اس کی بنتی ہے, جو انوائرمنٹ اس کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اور جو اسموگ سے ہم سفر کر رہے ہیں اس وقت, تو ابھی آئی تھنک پاکستان میں یہ نہیں پریکٹس ہونا شروع ہوا. دیکھیں ابھی وہی آپ میں پھر وہ آپ کی بات شروع والی سے اس کو ریلیٹ کروں گا کہ ہم لوگ جو اس ٹائم موو کر رہے ہیں سولر پہ, تو ہماری تو نیڈ ہے, مطلب ہم لوگ شفٹ کرنا تو ہمیں پڑے گا ہی آہستہ آہستہ, لیکن ابھی تو ہم اپنی انرجی کرائسس کو بھی وہ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ابھی ہمارے انرجی سیکٹر میں, اگر آپ اس کو انرجی مکس کہتے ہیں جس میں کچھ پرسنٹیج سے جو بجلی بن رہی ہے وہ گیس سے بن رہی ہے, کچھ آئل سے بن رہی ہے, کچھ یہ ہائیڈرو سے بن رہی ہے, کچھ ونڈ سے بن رہی ہے, تو سولر کا آپ گیس کریں کیا پرسنٹیج ہوگا ابھی کے لحاظ سے؟ کوئی آپ اندازہ نہیں ہے مجھے, آپ ہی بتائیں. یہ اس ٹائم کو لیس دین 5% جو ہے ہمارا جو انرجی مکس ہے ٹوٹل پاکستان کا, وہ سولر سے ہے. بلکہ اراؤنڈ میرے خیال میں 2022 کی رپورٹ کے حساب سے تو اراؤنڈ 1% تھا. بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہم, بالکل انیشیل اسٹیج پہ. ایک تو سلوگن تو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ بھائی 2030 تک ہم نے اس کو کوئی 25 to 30% موو کرنا, جو کہ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ سلوگن کس نے دیا ہوا ہے, مطلب یہی ہماری جو پلاننگ چلتی ہیں لانگ ٹرم, اس میں گورنمنٹ نے آئی تھنک نون لیگ نے ہی کہا تھا کہ بھائی ہم اس کو 2030 تک جو ہے ہمارا جو ہے ہم پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ہم سولر پہ موو کر لیں. اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں بیسکلی, جو گورنمنٹ کی اس ٹائم اس کے بارے میں پالیسیز ہیں, وہ فرینڈلی ہیں کیا وہ سولر انڈسٹری کے لیے, یا اس کے اوپر کوئی ٹیکسز یا اس طرح کی کوئی رکاوٹیں تو نہیں اس کے اندر آ رہی ہیں کیا؟ ابھی تک تو فرینڈلی ہیں. ابھی کیونکہ درمیان میں بس ایک دفعہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا, تو انہوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا تھا. اس سے پہلے بھی ٹیکس نہیں تھا, مطلب یہ ڈیوٹی فری آتے تھے پینلز وغیرہ. وہ درمیان میں تھوڑا سا ٹائم آیا تھا, کچھ 2-3 مہینے کا آئی تھنک ٹائم تھا, جس میں اس پہ ٹیکس لگ گیا تھا, تو وہ ایک دم پرائز شوٹ کر گئی تھی. پھر جب وہ شفٹ ہوا, وہ ہمارا جب نئی گورنمنٹ آئی شہباز شریف صاحب کی, تو وہ اچانک گئے کراچی, انہوں نے چیمبر لوگوں سے ملا, تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی اس کو تو ختم کرو, یہ تو ہم تو گو گرین کریں گے سارا. تو وہاں پہ پھر اس کو ختم کر دیا گیا. تو ابھی تک کی ڈیٹ میں
کوئی ٹیکس ڈیوٹی تو نہیں ہے, یہ وداؤٹ ڈیوٹی اس ٹائم پاکستان میں امپورٹ ہو رہے ہیں, اور فرینڈلی فی الحال یہی ہے. ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی تھی فائنانسنگ کی, وہ ایک بہت اچھی پالیسی رہی ہے, اس پہ لوگوں نے بہت اس کا بینیفٹ لیا, لیکن جب سے یہ اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے وہ آئی تھنک کچھ سال ہو گئے انہوں نے بند کر دی ہے. یعنی یہ کوئی 3-4 سال پہلے سے انہوں نے لانچ کی ہوئی تھی, اس میں تھا کہ 6% وہ فکس ریٹ پہ انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ بھائی آپ لوگ سولر لگوا سکتے ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو اراؤنڈ 25% ہوا ہوا ہمارا وہ کائبور پلس انٹرسٹ, تو لیکن انہوں نے اس کو 6% پہ فکس کر دیا تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ 20-30% ڈاؤن پیمنٹ دے کے تو باقی 3-4 سال کی قسطیں کروا کے آپ سولر لگوا سکتے ہیں. اصل میں سولر میں سب سے بڑا ایشو جو اس ٹائم بن رہا ہے وہ یہ افورڈیبلٹی کا ہے, کیونکہ بالکل میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں افورڈیبلٹی پہ, کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ بہت بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ شفٹ ہو رہے ہیں. بہت سی جو اچھی سوسائٹیز ہیں اوبیسلی وہاں پہ جو رہنے والی کلاس ہے اوبیسلی وہ تو ویسے ہی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں تو مسئلہ بھی اس طرح کا نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا. جو لوڈ شیڈنگ کا اصل مسئلہ ہے وہ تو ان علاقوں میں ہے جہاں کے لوگوں کی مطلب یہ ہے کہ جیب بھی بہت زیادہ اجازت نہیں دیتی, ان کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ اس میں نہیں ہے. تو اس کے لیے بیسکلی بجٹ کے حوالے سے کتنا بجٹ فرینڈلی ہے, کتنے پیسے ہوں تو آپ یہ لگوائیں, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں ابھی سولر کی جو مطلب ابھی تک جو اب تو اڈاپٹ لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. مجھے آلموسٹ 3-3.5 سال ہو گیا ہے, مجھے یاد ہے ہم جب شروع کیا تھا اس ٹائم تو ہم لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا کہ واقعی سولر سے بجلی بن سکتی ہے. لیکن اب الحمدللہ اویئرنیس کافی پھیل گئی ہے, لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دی ہے. لیکن جو ابھی بڑا جو اس کو افورڈ کرنے کا فیکٹر وہ اس کی کاسٹ ہی ہے, کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی مطلب ہائی ٹکٹ پروڈکٹ ہے, لوگ اس کو افورڈ کا ایشو آ رہا ہے. لیکن اس میں اب وہی میں نے بتایا کہ تو فائنانسنگ تھی, لیکن وہ بھی جو بینک کر رہے تھے اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے بینکس کے اپنے لوازمات بہت ہوتے ہیں, وہ بھی ایٹ دا اینڈ انہی لوگوں کو ملتی تھی جو کہ یہ انشور کرواتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑا مشہور ہے کہ بینک کے بارے میں کہ بینک صرف ان کو قرضہ دیتا ہے جو یہ انشور کروائے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے قرضے کی, ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال تو جو عام آدمی ہے اس ٹائم اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اور آپ کی طرف سے بھی نہیں ہے, ہماری طرف سے بھی ظاہری بات ہے. ہم چونکہ اس میں ایک بہت بڑا ہمارے پاس کیوریز بھی آتی ہیں کہ بھائی انسٹالمنٹس کا کوئی پلان ہونا چاہیے عام اس پہ. ابھی ہم چونکہ ہماری انڈسٹری کو بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہے, ہم اس میں کلوز ہی ہیں, ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ایسوسیشنز ہیں اس میں بات چل بھی رہی ہے, ہم بھی اس پہ کر رہے ہیں آج کل, بلکہ ہم خود بھی اس پہ تھوڑی ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ماڈل بنایا جائے کہ جو چھوٹا کنزیومر ہے جس کے گھر میں جس کا 15-20 ہزار روپے کا بل ہے اس کے لیے افورڈیبلٹی کے حوالے سے کچھ ہم اس طرح کا پلان کریں. تو ادروائز ورلڈ وائڈ میں اگر آپ انڈیا کی مثال لیں اور آگے تو وہاں تو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہیں, وہاں تو مطلب وہاں یہ حالات ہیں کہ بھائی وہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے آپ لگائیں, آپ اس کو لگائیں. ہم بلکہ کئی سینیریوز میں تو گورنمنٹ خود پیسے دیتی ہے کہ بھائی آپ لگائیں اور موو کریں, کیونکہ ان کا تو اور سینیریو ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ شہباز شریف صاحب نے ایک اسکیم, ایک تو لیپ ٹاپ بانٹے تھے کہ انہوں نے سولر پینلز بھی بانٹے تھے. سولر پینلز چھوٹے پینلز اور اس کے ساتھ کوئی بیٹری اور اس طرح کا انیشیٹو تھا بہت پہلے. تو بہرحال اس لیول کا ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ ایک چھوٹے جس طرح آپ کہہ لیں کہ 1 کلو واٹ 2 کلو واٹ کے سسٹم کے لیے گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ بھائی. بلکہ میں ایک آپ سے شیئر کر لوں کیس اسٹڈی کہ ہماری انڈسٹری میں اس پہ بات ہو رہی تھی, تو ایک صاحب سے انہوں نے بتایا کہ بھائی واپڈا کے پاس یعنی ہمارے لیسکو کہہ لیں فی الحال, ہاں لیسکو کے پاس ایک پروپوزل آیا, ایک پرائیویٹ کمپنی نے دیا کہ بھائی آپ ایسا کریں, آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, آپ نے پوری سپلائی کر رہے ہیں, تو ہم یہ کرتے ہیں ہم لوگ سولر لگا کے دیتے ہیں لوگوں کو. کیونکہ دیکھیں جو بڑا ایشو آتا ہے نا انسٹالمنٹ پلان میں وہ ہے ریکوری کا. میں آپ کو لگا کے تو دے سکتا ہوں, میں ریکور کرنے کا مجھے ایشو ہے, میں وہ ہیڈک میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا بزنس وہ ہے. تو اب اس میں انہوں نے یہ پلان ان کو دیا کہ بھائی ہم سولر لگا کے دیتے ہیں آپ کے بہاف پہ, آپ کے پاس نیٹ ورک ہے, پورا ڈیٹا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم ایک پلان لانچ کرتے ہیں, انسٹالمنٹ پلان لانچ کرتے ہیں, لوگوں کو لگا کے دیتے ہیں. ریکوری کا جو معاملہ ہے نا آپ کے پاس کیونکہ اختیار ہے, آپ نے میٹر لگا کے دینا ہے, 1 مہینے 2 مہینے ڈیلے ہوتی ہے آپ کاٹ دیں گے تو اس کے بعد جو پھر لوگ خود ہی دیں گے, پے کریں گے یا کچھ اس طرح کا. یعنی آپ کے پاس اتھارٹی ہے نا, اتھارٹی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں وہ جو معاملات ہیں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس طرح کا کوئی ہو جائے تو یہ. اور ابھی آپ مختلف جو بڑی کمپنیز ہیں, ہم سیمینارز وغیرہ وہاں پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ بھئی یہ پرائیویٹ کمپنیز تیار ہیں, لیکن ان کو کوئی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو بھی انویسٹر ہے اس کو یہ کہیں سے یہ چاہیے کہ بھئی مجھے کوئی دے کہ بھئی انشورٹی کروائے کہ یہاں سے بھئی آپ کا جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ
کہیں نہیں جائے گی, ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر مل جائے تو پرائیویٹ کمپنیز خود پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, وہ خود پیسے لگائیں گی اور بس گورنمنٹ ان کو وہ کرے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ سیکیور. تھوڑی اس پہ ذرا پرائسز کے بارے میں کافی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ کافی ایک دم نیچے آئی ہیں پرائسز اور کافی اس میں ویریشنز آتی رہتی ہیں. تو اس ٹائم 9 نومبر 2023 کو ہم بات کر رہے ہیں, اس ٹائم کیا سچویشن ہے؟ تھوڑی سی پھر فلکچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے, تو پرائسز کے بارے میں اور پرائسز کے اندر جو اپرچونیٹی اس کے بارے میں ذرا تھوڑا آگاہ کریں. جی بالکل ٹھیک. اس میں اصل میں پرائسز جو ہیں ہمارے اگر دیکھا جائے نا تو اس میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے. اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پوری پروڈکٹ ہے بیسیکلی وہ امپورٹڈ پروڈکٹ ہے, یہ ڈالر بیسڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ڈالر جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری ساری پروڈکٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. تو اب پچھلے دنوں جب ڈالر انکریز کیا تو ہماری پرائسز بہت بڑھ گئیں. جب ڈالر کی شارٹیج ہوئی تو ہماری امپورٹ بند ہو گئی, امپورٹ بند ہوئی تو یہاں شارٹیج ہو گئی, شارٹیج ہوئی تو پرائس ہائک ہوا, بہت بڑا چینج آ گیا. یعنی آپ سمجھ لیں جو پینل ہم 30 ہزار پہ 35 ہزار کا بک رہا تھا وہ 70,000 پہ بھی بکا, اتنی پرائس اوپر گئی. اچھا, یہ تقریباً کو پچھلے سال کی بات ہے جب وہ بہت زیادہ اکنامک کرائسس آیا ہوا تھا تو پوری امپورٹ بند تھی. حتیٰ کہ سولر پینلز کو انہوں نے لگژری آئٹمس میں ڈال کے بند کر دیا کہ بھائی اب تو وہ بھی ٹھیک تھے, ریزروز ہی نہیں تھے ہمارے پاس بالکل, ہم تو $1 بلین کے بھیک مانگ رہے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا آیا, امپورٹ بند ہو گئی, جس کے پاس جو تھوڑے سے تھا اسٹاک انہوں نے جناب پھر ہمارے یہاں وہ ایک شروع ہو گئی, شارٹیج شروع ہو گئی, لوگوں نے اس کو بلیک مارکیٹ اسٹارٹ ہو گئی, وہاں پہ وہ بکنا شروع ہو گیا. بہرحال پھر جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے, چیزیں اسٹریم لائن ہوتی گئیں, ریزروز بہتر ہوئے تو امپورٹ کھلنا شروع ہوئی, ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے آیا. تو پچھلے کو 2-2.5 مہینے تو پرائسز سمجھ لے ان ایکسپیکٹڈ نیچے آ گئیں. اس کی 2-3 وجوہات بنی. ایک تو ڈالر بنا, جب کریک ڈاؤن ہوا ڈالر پہ وہ وجہ بنی, ڈالر نیچے آیا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو ہے لوگوں نے ہمارے ایک مارکیٹ میں اگر ہم سنا ایک انویسٹر ہمارے نا مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کون سی پروڈکٹ اس ٹائم ہاٹ چل رہی ہے, اس میں پیسہ ڈالو, اس کو پکڑو, اٹھاؤ اور اس کو بیچ دو, اس میں مارجنز اچھے ہیں. تو یہ ویسی ہی پروڈکٹ تھی والی, یہ ایسی تھی پروڈکٹ, لوگوں نے اس پہ 100% مارجنز بھی کمائے نا, مطلب سولر پہ. تو ان کو پتہ چل گیا تو جناب اس کی اندھا دھند جیسے ہی وہ ایل سیز کھلیں اور امپورٹ کھلی تو یہ انویسٹرز نے بہت سامان منگوایا, تو مارکیٹ میں اس کی سپلائی بہت زیادہ مینٹین ہو گئی, ڈالر نیچے آ گیا اور ڈیمانڈ بھی تھوڑی سی نیچے آئی کیونکہ اب موسم تھوڑا سا اس طرح شفٹ ہو رہا تھا. تو وہ پرائسز بالکل ان ایکسپیکٹڈ نیچے آ گئیں. یعنی وہی جو میں نے بتایا تھا 30-35 ہزار سے شروع ہوئی تھی 70 پہ گئی, وہ واپس وہی 30-32 ہزار پہ پینل آ گیا تھا. اچھا, لیکن اور ہم لوگوں کے پیچھے ایز اے EPC کمپنی, ہم چونکہ ایک سروس پرووائڈر ہیں, ہم ایک ٹن کی بیسس پہ لوگوں کو سسٹم انسٹالیشن کر کے دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کے جو ہماری پائپ لائنس تھیں, جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھے, ان سب کو ہم نے کہا مارکیٹنگ کمپین بہت ہم نے کی. فوری مارکیٹنگ کیمپین کی, سولر سستا ہو گیا, فوری خرید لو یہ وہ, لیکن اس ٹائم پھر سے ذرا ویریشن وہ ایسے ہی ہے. اب پچھلے ہفتے سے جناب ایک دم جب ڈالر نے بھی اپنی اسپیڈ پکڑ لی ہے, اور ہم لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کوئی ریگولیشنس تو ہے نہیں, اب کب بڑھے گی پرائز یہ کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن یہ بڑھنی تھی, یہ 110% اشور تھی چیز. تو وہ ایک ڈالر کا بہانہ ملا, وہ بہانہ ہی تھا. اب بھی جہاں یہ پرائز پہنچنی ہے وہاں سے کافی کم ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ ذرا اس کے بارے میں پریڈکشن بہتر کر سکتے ہیں. ابھی یہ کافی اوپر جانی ہے اور اس سے کافی کم ہے. ابھی بھی کچھ لوگ چاہیں تو آئندہ 2-3 ہفتوں کے اندر لگوا کے بچت کر سکتے ہیں کافی زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اب پنکھے اے سی بند ہو گئے, مطلب یہ آیا, لیکن اس میں دیکھیں اب آپ کو پتہ گیس کا ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. لوگ اپنی شفٹ کر رہے ہیں اپلائنسز کو, یہ بجلی پہ گیزر شفٹ ہو گئے ہیں, اے سی شفٹ ہو گئے ہیں, اور پتہ کہ چولہے بھی لوگ اب وہ لے آئے ہیں, تو وہ شفٹ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے بجلی تو ہماری مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو کنونس کر رہے تھے, لیکن وہ ہمارا ایک کنزیومر مائنڈ سیٹ ایسا تھا جی سستی ہو رہی ہے جی, اور سستی ہوگی, اور لیکن اب وہ پھر دوبارہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے. اور میرے خیال میں ابھی بھی تقریباً یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو 32,000 کی پلیٹ تھی وہ اب 37,000 پہ آئی ہے, لیکن جو اس نے بینچ مارک 70,000 تک کا یہ گئی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ مطلب کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ پرائس کہاں تک جائے گی؟ اس ٹائم جو 32 سے 37 میں پرائس آئی ہوئی ہے, یہ بھی 37 سے اور کتنا اوپر جائے گی؟ تھوڑا مارکیٹ انالائز کریں تھوڑی سی. دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کریں تو اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب یہ پرائس نیچے آ رہی تھی نا تو ہم نے کہا تھا کہ یار اگر یہ 80 روپے پر واٹ ہو جائے نا تو بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آ گئی تھی 55 روپیز پر واٹ پہ. تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اراؤنڈ یہ 60-65 چل رہی ہے, تو یہ کوئی بہت برا ریٹ نہیں ہے. اگر بھی آج بھی, بلکہ ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم سے لوگ یہ مطلب کامن کوسچن تھا کہ یار سولر کب لگوائیں نا, سستا ہو رہا ہے مہنگا ہو رہا ہے, یہ سوال ہوتا ہی ہے.
تو ہم ان کو بہت سمپل آنسر دیتے تھے کہ جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ لگوائیں. ہم نے 70,000 روپے پہ بھی پینل پہ لوگوں نے لگوایا, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں نا, جس نے 70,000 روپے پہ پینل لیا تھا نا پچھلے سال, وہ آج بھی فائدے میں تھا. وہ اس لیے کیونکہ اس نے 1 سال پہلے لگا کے اس نے بجلی بچا لی, وہ جو کاسٹ اس نے تھی وہ اس نے بچا لی, اور وہ ریلیکس ہو کے اب اپنا سسٹم چلا رہا ہے. تو لہٰذا اس کا بہت سمپل آنسر ہے, جب آپ افورڈ کر سکتے ہوں اور آپ کو لگے کہ یار مجھے سولر لگوانا چاہیے اور آپ اس پہ اشور ہو گئے تو آپ لگوا. خیر, تو آپ نے بات کر دی جب آپ افورڈ کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد اگر ہم ROI کی بات کریں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی, اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو اگر استعمال میں لاتا ہے تو کتنا یونٹ لے سکتا ہے اور اس سے کیا کیا چلے گا, اور ROI کے بارے میں بتائیں, اس پہ ریٹرن آن کتنی دیر میں پورا ہو جائے گا 10 لاکھ روپے؟ جی اچھا, ROI جو ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ہم بیسیکلی اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ یار آپ 10 لاکھ روپے کا, آج کی ریٹ آج کے دن کے حساب سے بتاؤں تو 10 لاکھ روپے میں آپ کا ایک 5 کلو واٹ کا سسٹم آ جاتا ہے. 5 کلو واٹ اراؤنڈ آپ کو کوئی 600 یونٹس بنا کے دے دیتا ہے. تقریباً آپ کی کوئی آج کے ریٹ کے حساب سے کوئی 30-35 ہزار روپے کی بجلی بنا کے دے رہا ہے آپ کو. اچھا, تو ابھی یہ 10 لاکھ کا ہو گیا, یہ پچھلے کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے یہی کوئی تقریباً 9-9 لاکھ روپے کا تھا, 9 لاکھ کے آس پاس, یعنی ایک دم اتنا انکریز ہے. تو اب یہ سمجھ لیں ابھی بھی آپ اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں تو یہ اراؤنڈ 3-3.5 سال, میکسیمم 3.5 سال یہ کر رہے ہیں. ادروائز جو پرائس انکریز آ رہا ہے نا, یونٹ پرائس انکریز جو گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ہم پچھلے ہفتے یہ پریڈکٹ کرے تھے کہ 2.5-3 سال میں آپ کا ROI ہے, جو آپ نے 10 لاکھ لگایا 2.5 سال میں آپ اس کو ریٹرن آپ کو مل جائے گا سارے پیسے. اور اس کے بعد جو پروڈکٹ ہمارے پاس, یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں نا اس ٹائم, یہ مطلب اس اسٹینڈرڈ کے ہیں جو مطلب ہمارے یہاں جو پینل آ رہا ہے وہ ورلڈ وائڈ بھی جا رہا ہے. مطلب ہمیں ٹیکنالوجی جو ہمیں مل رہی ہے نا, وہ آپ ویسے دیکھیں تو ادروائز تو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے لیٹ آتی ہے, لیکن اس میں ہمارے پاس یہ بینیفٹ ہے سولر میں, جو ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو ہے پینلز ہیں تقریباً پہلے 25 سال وارنٹی میں تھے, اب 30 سال وارنٹی کے پینلز آ رہے ہیں, انورٹر 10 سال وارنٹی میں آ رہے ہیں. تو آپ آلموسٹ جو ہم سسٹم لائف سسٹم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 20 سے 22 سال آرام سے ہے. ٹھیک ہے, تو جو ریسٹ آف 18-20 سال آپ کے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ فری آف کاسٹ آپ کی بجلی ہے. تو یہ اس کا مطلب اس ٹائم سب سے, بلکہ ہم اس دن کل بھی میری ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ جو اوور آل آپ جو دیکھیں اس ٹائم حالات ہیں, پراپرٹی ڈاؤن ہے اور چیزیں ڈاؤن ہیں, تو یہ ایک تو سیف انویسٹمنٹ ہے, اور یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر کے ڈے 1 سے اس کا آپ اس کے پھل کھا رہے ہیں. مطلب آپ نے آج 10 لاکھ روپے لگایا تو آپ کو نظر آ رہا ہے میرا 10 لاکھ روپے مجھے آج ہی کما کے بھی دے رہا ہے, اور 3 سال میں اس کی پیسے پورے ہوں گے, اور اس کے بعد یہ مجھے فائدہ ہی فائدہ, میں مفت بجلی بے شک یونٹ 100 روپے کا بھی ہو جائے گا, تو وہ جو میری ROI 3 سال پہ جانی تھی وہ سال پہ آ جائے گی, تو میں تو انجوائے کروں گا. مطلب اس ٹائم بہت فیزیبل یہ ایک پروڈکٹ ہے سولر کی, اور مطلب اس سے بہتر اس ٹائم ہمیں تو کوئی انویسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. اب اس کے اوپر آتے ہیں جو بیسکلی آپ اس میں آپ نے پورا پروسیس تو بیان کر دیا ہے, اس پہ آپ کی جو کمپنی سروسز دے رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, بلکہ اسپیشلی پہلے ذرا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں. پروزیوم کہ آپ فاؤنڈر اینڈ CEO, آپ نے کہا آپ نہیں ہیں, کوئی آپ نے نئی ٹرم استعمال کی, ایکوپرینیور, انٹرپرینیور بھی نہیں, CEO بھی نہیں, ایکوپرینیور. تو ایکوپرینیور کی ٹرم کہاں سے لے کر آئے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور سولر کمپنیز تو بہت ساری کام کر رہی ہیں, مجھے ڈیلی اتنے میسیجز آتے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ سولر سروسز دے رہے ہیں. تو آپ نے جو یہ پروزیوم کی بنیاد رکھی ہے, آپ ایسا کیا ڈفرینٹ دے رہے ہیں کہ لوگ آپ ہی کو اپروچ کریں؟ جی فرحان بھائی, اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک ٹرینڈنگ بزنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب ابھی یہ انڈسٹری چونکہ گرو کر رہی ہے, اس میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, لوگ اس میں آ رہے ہیں, اس میں مطلب اس میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھی بات بھی ہے, بزنس ظاہری بات ہے گرو کرے گا, انڈسٹری گرو کرے گی تو اچھی اپرچونیٹیز بھی اس میں سے نکلیں گی. تو ہم لوگ بیسیکلی ہم بھی ایک سروس پرووائڈر ہیں سولر کے. ہم لوگ ٹن کی بیسس پہ لوگوں کو سسٹم انسٹال کر کے دیتے ہیں, ان کی پھر آفٹر سیلز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں سولر میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سولر آپ لگاتے ہیں, اس کی چونکہ ٹیکنالوجی اب بہت زیادہ ہے, انوالو ہے ہر چیز میں, تو اس میں بھی ہے آپ اس کی ایک آن لائن مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ جو سولر سسٹم لگا کے دیتے ہیں آپ کو, اس کی ایک پراپر آن لائن مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, پھر اس کی ایک پراپر آفٹر سیلز بھی ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے سے لگوانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر سولر لگواتے ہیں, ہم ایک آپ کو پراپر, کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ اگر میں کہوں وہ یہ ہے کہ ہم سولر نہیں بیچ رہے, ہم بیسیکلی کر یہ رہے ہیں. اس سے میں نے جو 3 ٹائپس آپ کو بتائی تھی نا, اس میں ہم لوگوں کا پہلے فرسٹ آف آل ہم ایک ان کا میٹنگ ہوتی ہے, ان کا پراپر ان کا انالائز کرتے ہیں, ان کی پوری ہمارے 4-5 کوسچنز ہوتے ہیں پہلے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوسچنز کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی وہ سولر کیوں لگوانا چاہ رہے ہیں.
مطلب ایک اب یہ فیشن بھی تھوڑا سا بنتا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی پوری پوچھتے ہیں بھائی آپ کی کنزمپشن پیٹرن کیا ہے, آپ کے بلز کیا ہیں, آپ یعنی پورے 4-5 کویشچنز ہم ان سے کرتے ہیں, اور اس پہ پھر ہم ان کو یہ, کیونکہ یہ تینوں سسٹمز ہیں نا, یہ بیسیکلی ہر بندے کے حساب سے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا ان کو آن گرڈ سوٹ کرے گا, کچھ کسی کو ہائبرڈ سوٹ کرے گا, کسی کو آف گرڈ بھی سوٹ کرے گا. تو ہم ان سے ان کو انالائز کرتے ہیں, ریسرچ کر کے, ہاں پوری ریسرچ کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سجیسٹ کریں, کیونکہ ہم ان کو سسٹمز بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں اور ان کی یہ پروز اینڈ کونز ہیں. تو اب آپ دیکھیں آپ کی جو پوری نیڈ ہے اس میں کون سا سسٹم فٹ بیٹھتا ہے, اور 80-90% یہ ہوتا ہے کنزیومر ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی مجھے تو آپ یہ سسٹم لگا کے دیں, تاکہ وہ, کیونکہ ہمارا اینڈ گول جو ہے کہ جو بھی ہم سولر لگائیں وہ میکسیمم یوٹیلائز ہو. اور وہ ظاہری بات ہے ہر بندے کی کنزمپشن کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے. آپ ایک ہی آن گرڈ ہر بندے کو نہیں بیچ سکتے, ہائبرڈ ہر بندے کو نہیں بیچ سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں جن کو میں منع کر دیتا ہوں کہ آپ سولر نہ لگوائیں. اچھا, کیونکہ وہ کون سے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ عموماً اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کی کنزمپشن پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو آ گیا ان کے جس ایریا میں وہ رہ رہے ہیں, اور ان کی میکسیمم کنزمپشن بھی رات کے ٹائم ہے. اب وہاں پہ ہم آن گرڈ سسٹم ان کو سجیسٹ کر نہیں سکتے, کیونکہ آن گرڈ سسٹم نے گرڈ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اگر تو لائٹ گرڈ چل رہا ہوگا, گرڈ فیزیبل ہوگا, لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, تو آن گرڈ کامیاب ہے. اب ان کی ڈے ٹائم میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے اور ان کی اپنی کنزمپشن رات کو ہے. اب ان کو سولر فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ اس نے ڈے ٹائم میں سولر نے اگر آن گرڈ لگاتے ہیں وہ دن بھر بند رہے گا, کوئی بجلی بنا نہیں سکے گا, اور وہ رات کو بیچیں گے نہیں. اور اگر وہ ہائبرڈ لگاتے ہیں تو وہ ڈے ٹائم میں, وہ ہائبرڈ کی زیادہ کنزمپشن ڈے ٹائم میں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ بیان کیا کہ ہر ایک کے لیے سیم فارمولا اپلائی نہیں ہوتا, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, اور آپ کو اس کے مطابق چیزوں کو, سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے. آپ ہر ایک کو جو ہے وہ ایک لکڑی سے نہیں ہانک سکتے. نہیں بالکل, وہ اس کو پھر ہم فلیٹ منع کرتے ہیں کہ سر آپ ابھی جو بلز ہیں آپ اس کو کریں, آپ کا گرڈ اسٹیبل ہو جاتا ہے آپ کے علاقے میں آہستہ آہستہ, اگر تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیں تو ہم آپ کو ایک آن گرڈ سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ کی میکسیمم کنزمپشن 80% رات کی ہے, اور رات کو ہم بیٹریز لگا نہیں سکتے. کمپنی کے اینڈ پہ بڑی آنیسٹی ہے ویسے, کیونکہ آپ اوبیسلی آپ کا بزنس متاثر ہو رہا ہے, آپ کو ایک آرڈر آ رہا ہے, ایک بڑا آرڈر آ رہا ہے, لاکھوں روپے آپ کے اس سے بن رہے ہیں, لیکن آپ اس کو منع کریں کہ آپ یہ نہ لگوائیں, آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے. بالکل بالکل, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں آج کل کہ ہم جس سے ہم بتایا گو گرین کا ایک نعرہ لگ رہا ہے, اس کے علاوہ ایک آج کل یہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے, ورلڈ وائڈ بھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی اس طرح نہیں ہے, لیکن ہم اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, وہ ہے انرجی کنزرویشن. کہ ٹھیک ہے آپ نے سولر تو لگا رہے ہیں, آپ لوگ سولر لگا کے اپنی جو انرجی شفٹ کر رہے ہیں سولر کے اوپر, لیکن ایک انرجی کنزرویشن کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی آپ نے بجلی کو کنزرو کرنا ہے. یعنی آپ نے بالکل, ہمارے یہاں چونکہ کوئی ایسا کسی بھی حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی, آپ ٹریفک کے لے لیں اور بھی معاملات, اسی طرح بجلی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے کس طرح کی پروڈکٹس لگانی چاہیے ہمیں, اور اس کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے جس سے ہمارا اگر سولر نہیں بھی لگا ہوا تو ہمارا بل کم سے کم آئے. تو یہ ایک میکینزم ہے اس کا, اس میں اس کو مطلب اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. ایک اسٹارٹ اپ ہے بجلی بچاؤ کے نام سے, انجینئر ریان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ایک کولیبریشن بھی کیا ہے, وہ اس پہ کام کر رہے تھے پچھلے 1.5 سال سے, ہم ان کے ساتھ ہم مل کے ہم انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں. کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ پہ ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کریں گے کہ آپ انرجی کنزرویشن پہ آئیں. اس کے لیے ابھی انیشیلی ہم نے ایک ڈیوائس ہے, بیسیکلی اس کو آپ کہہ لیں اسمارٹ انرجی میٹر ایک ہے, جو کہ آپ کے گھر میں لگ جاتا ہے اور وہ آپ کے گھر کی مانیٹرنگ کرتا ہے. یعنی آپ کو یہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ بھائی میں نے اس کو کتنا زیادہ یوز کروں, یا اگر میرا اگر 100 یونٹ کا بل آ رہا ہے تو میں نے اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار 100 یونٹ کا بل آ کہاں سے رہا ہے, میرا کون سی اپلائنس ہے جو بہت زیادہ چل رہی ہے یا لوڈ بہت زیادہ چل رہا ہے, تو میں اس کو, تو ہم وہ میٹر آپ کا لگائیں گے, اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بھائی میری ڈے ٹائم میں آپ فرض کریں 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اس ٹائم گھر میں کتنا لوڈ چل رہا ہے اور کتنی انرجی لے رہا ہے, کتنے یونٹس لے رہا ہے, وہ اس ڈیوائس کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ پھر آپ کا 1 مہینہ آپ اس کو آبزرو کریں گے, مانیٹر کریں گے خود, تو آپ کو پتہ ہوگا بھائی میرا یہ جو پنکھا لگا ہوا ہے یہ تو اس کیپیسٹرز ویک ہو گئے, تو بہت پرانا ہے, یہ تو 200 واٹ لے رہا ہے میرے, اب جو پنکھے آ رہے ہیں وہ 40-40 واٹ کے آ رہے ہیں, تو وہ اتنا بل اس کی وہاں سے بھر رہا ہے, وہ پنکھا چینج کر لے. اسی طرح لوگوں کے پرانے ہیں وہ اسپلٹ اے سیز لگے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, تو لوگ اس کو چینج نہیں کریں نا. ایک تو اویئرنیس کی بھی تھوڑی کمی ہے, پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے نا, مانیٹر بھی نہیں کر پا رہے. تو مہینے کے اینڈ میں واپڈا کا بل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 600 یونٹس وہ کنزیوم ہو چکے ہیں.
تو یہ ابھی ہم نے ایک انیشیل اسٹیپ لیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں انرجی کنزرویشن پہ، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے اپنی اس کو مانیٹر کر کے اس کو کر لیا، فکس کر لیا، اب آپ سولر پہ آئیں. اور سولر اس سے پھر یہ ہے کہ سولر بھی آپ کا چھوٹا ہو سکتا ہے ڈیزائن ہو، جہاں آپ کی 10 کلو واٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، ہو سکتا ہے اب آپ 7-8 کلو واٹ پہ آ جائیں، وہاں سے بھی آپ کی پرائس کٹ لگ جائے گا. تو اب ہم یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ امید ہے کہ ہم اچھا کام کریں. صحیح ہے. تو یہ پروزیوم کمپنی کی ویسے بنیاد کیسے رکھی ہے آپ نے؟ ذرا کمپنی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور پروزیوم کا مطلب کیا ہے ویسے؟ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ ہے. ہم نے ظاہر بات ہے جب اسٹارٹ کرے تھے تو ملٹیپل نام اس ٹائم ذہن میں آتے ہیں، اور میری خواہش تھی، میں نے اصل میں اس سے پہلے بھی 2-3 بزنس کر چکا ہوں، اور میں اس کا آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس میں بھی ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھے تھے، نام کے حوالے سے تھوڑا سا میں تھا. تو یہ بیسیکلی جو پروزیوم لفظ ہے نا، یہ ایک دفعہ سولر پہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، آگے پیچھے کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے، تو وہیں میں نے یہ ایک ٹرم پڑھی تھی پروزیوم کی. پروزیومر اصل میں بیسیکلی یہ لفظ ہے پروزیومر، پھر اسی سے ہم نے پروزیوم کیا. یہ ڈرائیو ہوا ہے پروڈکشن اور کنزمپشن سے، ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو یہ پروزیوم ہم نے اس کو بلایا. پرو وہاں سے اور پھر وہاں سے زیوم کا لے کے اس کو پروزیوم. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو نام بھی دیا کہ پروزیوم ریولیوشن، کہ بیکم اے پروزیومر، انرجی پروزیومر. وہ اس لیے کہ پروزیومر وہ بندہ ہوتا ہے جو ایسی چیز ہے جو خود، مطلب کوئی بھی چیز وہ خود بنا رہا ہے اور خود ہی اس کو کنزیوم بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ ہے. تو ہم بیسیکلی انرجی پروزیومرز بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اپنی بجلی خود ہی بنا رہا ہے اور خود ہی کنزیوم کر رہا ہے، اور وہ ایک سیلف سفیشینٹ ماڈل پہ آ گیا، اور وہ اس ٹائم مطلب اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی بجلی خود بنا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ میرے خیال میں ہمیں، جس سے ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ بڑے ایک انڈیپینڈنٹ ہم کریں چیزوں کو، تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے اور یہ سلوگن ہے کہ بھئی آپ انرجی پروزیومر بنیں، انرجی کو اپنے کنٹرول میں کریں اور ایک فری لائف گزاریں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ، گڈ لک آپ کی کمپنی کے لیے. لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ اویئرنیس بھی بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کا باور کا بنا کہ پاکستان ان چند خوش قسمت ممالک میں سے، مطلب پاکستان کی اسٹرینتھ ہے کہ یہاں پہ سورج پورے طریقے سے نکلتا ہے، بھرپور طریقے سے. دنیا کے باقی ممالک میں شاید ایسا نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں. تو بہت ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہوتی ہیں نا، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو پاکستان ایک بہت بڑے پیمانے پہ انرجی جو ہے وہ اس کو ملتی ہے، لیکن ہم اس کا اس طریقے سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل 110%. اس میں اگر آپ دیکھیں، ہم کہا جاتا ہے کہ اراؤنڈ 365 دن میں سے اراؤنڈ 325 جو ڈیز ہیں ہمارے دن ہیں، وہ اس پہ سن لائٹ ہمیں پراپر ملتی ہے، اور ایک ہم ضائع کرتے ہیں ہم. بالکل. اور جو کہتے ہیں کہ ایک یہ ریڈینس ہوتی ہے، سولر ریڈینس ہوتی ہے، جو کہ ہر ملک میں ڈفرینٹ ہے. پاکستان کی سب سے فیزیبل ہے. اچھا، یعنی جو سن لائٹ بھی ہے نا، اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کی ریڈینس ہوتی ہے، یہ ہر ملک میں ایک جیسی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں مطلب جو سولر ہمیں ملتی ہے، جو سن لائٹ آتی ہے، اس کی جو کنورژن ہے انرجی میں، وہ بہت بہتر ہے ہمارے یہاں. بلکہ ایک مزے کی چیز ہے، ہمارے یہاں جو بھی بیسیکلی میں نے بتایا 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، انورٹر اور پینل. انورٹر بیسیکلی آپ 10 کلو واٹ کا فرض کریں انورٹر ہے نا، تو اس کے اندر پینلز لگانے کی کیپیسٹی 15 کلو واٹ ہوتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ پینل آلموسٹ 80-85% ایفیشینٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اتنی بہتر وہ ریڈینس ہوتی ہے کہ ہم بجائے 15 کلو واٹ کے، ہم وہ 10 کلو واٹ کی جو اچیو کرنا ہے، وہ ہم 12-13 کلو واٹ کے پینلز لگا کے بھی اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کمپنی نے بنایا، کیونکہ وہ ورلڈ وائڈ جاتے ہیں انورٹرز، انہوں نے بنایا کہ بھائی آپ اس سے 15 کلو واٹ کے پینلز لگا کے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے چونکہ اتنی اچھی سن لائٹ ہے کہ ہم اس کو 12 سے 13 کلو واٹ میں اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ہی. اور مطلب یہ ایک فارچونیٹ، مطلب ایک پازیٹیو چیز فائن بھی ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ، مطلب تیزی کے ساتھ خیر نہیں، لیکن ایک ٹرانزیشن پروسیس، ایولیوشن پروسیس شروع ہو گیا کہ لوگ سولر کی طرف آ رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی آئی تھنک اس سے ہمارے جو صارف ہے اس کا ٹینشن تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان سولرائز ہونے جا رہا ہے بہت جلدی. نہیں، بالکل بالکل کر رہے ہیں. گورنمنٹ کچھ حد تک سنجیدہ ہے. وہ اس طرح ہے کہ ابھی تو بہرحال ایک تو اسٹیبل ہمارے یہاں کچھ رہتا نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبل آئے تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس ٹائم کئی سرکاری عمارتیں جو ہیں سولرائز ہو چکی ہیں. اس میں وزیر اعظم ہاؤس اور آئی تھنک پارلیمنٹ بھی ہو چکی ہے، اور بڑی یونیورسٹیز ہو چکی ہیں. اس ٹائم جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو انڈسٹریز ہیں، وہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز اس ٹائم شفٹ کر گئی ہیں. تو اس ٹائم جو میجر کام ہو رہا ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہو رہا ہے سولر کے حوالے سے. اور یہ جو گورنمنٹ کے بھی لگ رہے ہیں، بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لگ رہے ہیں. اور لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میس اسکیل پہ لگنا چاہیے. یعنی ہمارے یہاں انرجی شفٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں کو پتہ ہے گیس کا بحران آ چکا ہے. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا جو انرجی مکس ہے، جو انرجی ہمارے پاس آتی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو بجلی بنتی ہے وہ گیس سے بنتی ہے.
ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے گیس ایک وہ ایسا سورس ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. تو ہماری تو نیڈ بھی ہے, ہم تو مجبوری, دنیا تو شفٹ کر رہی ہے نا, ہمیں شفٹ بھی چاہیے اور ہماری مجبوری بھی ہے. تو اس پہ مطلب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عام آدمی کو بھی اس پہ ریلیف دے اور خود بھی کوئی بڑے پروجیکٹس کرے. جیسے ہمارے ساتھ انڈیا ہے, وہاں پہ تو مطلب اس ٹائم جو بڑے پلانٹس ہیں دنیا کے وہ چائنا اور انڈیا میں ہی لگے ہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا جو ہے وہ شفٹ کر رہی ہے, حالانکہ بعد دنیا کے پاس جو ہے دوسری آپشن بھی کمی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری آپشن بھی ہے, انرجی ہے, الیکٹریسٹی ہے. ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ہمیں اس طرف جانا ہی جانا ہے. تو یہ پروسیس جتنا تیزی سے ہو اتنا اور بہتر ہے آپ کی کمپنی, آپ جیسی کمپنیز کی وساطت سے. چلیں خبر بھی ماشاء اللہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کی یار. ماشاء اللہ ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے 2-3 اور بھی بزنس کے انیشیٹوز لیے ہیں آپ کے. ہم وہ بریانی بھی کھاتے رہے, کریم لا کے پاس آ کے انس اور آپ اور بڑی محنت کرتے تھے, فیضان اور یہ سارے. تو ابھی آپ اس طرف آئے, آپ اس طرف آئے کس طرح, تھوڑا اپنی جرنی تھوڑی سی شیئر کریں. اچھا بالکل فیضان بھائی, میں تعلیمی جب تک میرا سفر چل رہا تھا اسی کے دوران ہی میں نے اراؤنڈ کو 2 سے 3 کام تو کیے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب میں انٹر میں تھا گورنمنٹ کالج میں, تو وہاں میں اس کے ساتھ ساتھ موبائلس کا کچھ کام کرتا رہا. وہاں بھی جو میں نے برانڈ تو نہیں کائنڈ آف, لیکن اس کو وجٹس کے نام سے ایک ہم نے شروع کیا تھا کام, اور وہ بھی الحمدللہ کافی اچھا چلتا. اس ٹائم یہ پی ٹی اے ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے, بالکل سمپلی امپورٹ ہوتے تھے موبائل. تو مجھے یاد ہے اس ٹائم نوٹ 4 لیٹسٹ موبائل تھا, تو وہ لیٹسٹ جو موبائل سے وہ ہم سیل کرتے تھے اپنی سوشل سرکل میں. بلکہ وہ میں نے پھر اس کی تھوڑا مارکیٹ گیپ یہ ڈھونڈا کہ یار لاہور میں تو چونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ہے بڑی مارکیٹ, تو مجھے ڈائریکٹ موبائل مل جاتے تھے, کزن میرا ہوتا تھا باہر سے بھیجتا تھا. تو پھر میں چھوٹی مارکیٹس میں گیا, ساہیوال, پنڈی کی اور چھوٹے عارف والا, مطلب ان مارکیٹس میں جا کے وہ کام کیا. بہرحال وہ چلتا رہا, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس پہ بین لگنا شروع ہو گیا, ٹیکسز کے معاملات, تو وہ پھر ہم اس کو کوئٹ کر دیا. پھر ایک ہم نے کام کیا 2013 کے الیکشنز تھے, تو اس دوران ایک آئیڈیا ہے کہ یار ایک پبلسٹی کا جو بڑا کام ہے اس ٹائم, تو پھر ہم نے ایک تشہیر کے نام سے ایک وینچر شروع کیا. اس میں ہم نے پبلسٹی مٹیریلز لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کیے, مختلف کمپینس میں ہم نے حصہ لیا, اور وہ تھوڑا سا سیزنل تھا. پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو 2018 کے الیکشن میں بھی اس پہ بڑا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. لیکن یہ سیزنل کاموں میں پنگے لینا جو ہے نا, خاص قسم کا کیڑا بندے میں ہونا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر. آپ کی باتیں سن کے مجھے اپنی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, بزنس پارٹنرز یاد آ رہے ہیں اس وقت کے. لیکن یہ بڑا ہیلدی ہے. ابھی مجھے احساس ہوتا ہے, آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ اگر اسٹوڈنٹ لائف کی وہ فیلیئرز نہ کیے ہوتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. اس ٹائم پہ حالانکہ ڈسکریج کرنے والے بہت لوگ تھے کہ تم پیسے ضائع کر رہے ہو, مسلسل اپنے فیلیئرز کر رہے ہو, اجاڑ رہے ہو. لیکن یہ کہ وہ فیلئر کرنا بہت ضروری تھا یار. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, آپ آج کل بھی سنیں جتنے بھی یہ سارے ہیں بزنس کے گروز, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جتنا ارلی اسٹارٹ کر لیتے ہیں اتنا جلدی آپ میچور ہو جاتے ہیں ہر لحاظ سے. اب میں نے اگر 2012-11 میں اسٹارٹ کر لیا تھا کوئی وینچر, ٹھیک ہے اس میں لاس بھی کیا, سارا کچھ کیا کرتے کرتے, لیکن اب الحمدللہ وہ میچورٹی آ گئی کہ بھائی اب کرنا ہے. تو بہرحال اب پھر وہ ہم نے کیا. اس کے ساتھ پھر آپ نے جو بریانی کا ذکر کیا, تو وہ پھر ایک ہمیں ایک آئیڈیا ہے کہ اب کیا کریں. جو آپ کو پتا وہ یہ کہنے میں بھی آتا ہے کہ بھائی جس کو بھی کوئی بزنس آئیڈیا آتے ہیں نا, تو وہ کوئی ریسٹورینٹ کھول لے, کھانے کا کام, تو چائے کھانا کھول لے. یہاں پہ پورے لاہور جوڑ ٹاؤن میں کیفے ڈالنی ہے, اور 6 مہینے بعد جو وعدے بند ہو جاتے ہیں, اور پھر بالکل ایسے سب سے زیادہ فلاپ بھی یہی فوڈ بزنسز ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک نیا آئیڈیا ہے. ہم نے کیا, ہمارا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کراچی سے بھی ہے, تو ہم نے کہا یار ہم نے جو گیپ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ یار یہاں پہ لاہور میں چاول جو ہے نا وہ کو اچھے نہیں ملتے, بریانی تو ملتی نہیں ہے, وہ بالکل ہی بریانی کے نام پہ وہ دھوکے دے رہے ہوتے ہیں. پلاؤ ملتا ہے, ہاں پلاؤ تو بہت, یعنی اس میں تھا. اچھا چاولوں کی بہت زیادہ ڈشز ہیں, ہمارے اپنے گھر میں بہت بنتی تھی, کراچی میں بہت زیادہ نہیں, کو 8-10 آئٹمس بن سکتے ہیں صرف چاولوں کی. مطلب مٹر چنے کا پلاؤ, چنے کی بریانی, بیف پلاؤ, بہت زیادہ. اچھا تو ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ یار ہم نا ایک اسپیسیفک یہ نیچ پکڑ کے اس پہ کام کریں گے, اور ہم نے اس کا نام بھی جو بنایا تھا رائس ٹاؤن کے نام سے ایک ہم نے بنایا, اور اس پہ پھر ہم نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ وہ چلتا رہا. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ پھر ظاہری بات ہے اس ٹائم سیکھ رہے تھے, لرننگ فیز میں تھے, ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہوتا تھا. ایک تو وہ پڑھ رہے تھے, اس پڑھنے کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو تھے, مختلف یوتھ سوسائٹیز میں تھے, وہ بھی کام ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ پھر زیادہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ اس میں آپ کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ کک بیسڈ کام ہے نا, آپ کا کک اچھا ہونا چاہیے, فل انوالومنٹ چاہیے, فل انوالومنٹ. تو اس میں ہم نے تھوڑے 2-3 ایکسپیریمنٹس کیے, لیکن جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ 3-4 مہینے میں ختم ہو گئی. تو باقی لوگوں نے اپریشیٹ بڑا کیا تھا کہ یار آپ اس کو کنٹینیو کریں, اس پہ مارکیٹنگ ہے وہ, لیکن چونکہ بجٹ اس طرح کا تھا ہمارا. لیکن پھر ہم بعد میں سوچتے ہیں اس کے میرے خیال میں اراؤنڈ 6 کے 8 مہینے بعد کووڈ آیا تھا. آپ کو پتا کووڈ میں سب سے بڑی جو انڈسٹری ہٹ ہوئی تھی, فوڈ ہوئی اور 2-3 ہوئی. تو ہم کہتے ہیں شاید اسی میں ہماری تھی کہ ہم اگر تھوڑے اور بھی لگاتے تو ایٹ دا اینڈ ہم نے کرنا ہی تھا فلاپ.
تو وہ پہلے ہوا. تو بہرحال یہ 2-4 کر چکے تھے. اسی دوران میں پھر میں وہاں سے گریجویٹ بھی ہوا, ماسٹرز بھی کر لیا کمپلیٹ. تو پھر اب ہم نے کہا کہ یار اب میرا تھا کہ اب میں اسی دورانی میں میری شادی بھی ہو چکی تھی میری. ہم نے یہ بھی ایک محاذ ہم نے سب سے بڑا وینچر تو یہ والا تھا. ہاں وہ ہم نے یہ بھی میری اچھا یہ سارے کام ہم نے یونیورسٹی لائف میں اسی میں کر لیے. جب پڑھ بھی رہے تھے سارے ساتھ ساتھ, تو میں یونیورسٹی میں ہی تھا, تو میری 23 سال میں ہو گئی تھی شادی. تو اب الحمدللہ میرے 2 بچے بھی ہیں. تو وہ اسی دورانیے میں جو ہے ہم نے یہ کر لیا. لیکن اب یہ تھا کہ یار اب فارغ بھی ہو رہے تھے, ہم نے کہا یار اب کوئی کام کرنا ہے تو اس میں اب تھوڑا ٹائم لگانا, بے شک کچھ ہو کہ نہ ہو. تو آج سے اراؤنڈ 3.5 سال پہلے میں سولر انڈسٹری میں آیا. تو میں نے کچھ 2-3 مہینے کچھ انڈسٹریز پہ کام کیا کہ بھائی کیونکہ ایک تو کنونشنل چلا آ رہا تھا, میرا اس پہ شوق نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو انڈسٹری پکڑیں گے تو یا تو اس پہ دیکھیں کہ وہ ٹرینڈنگ میں ہے, وہ کہاں تک جائے گی. تو اسی دورانیے میں ایک سولر کی نا بس سمجھ لیں وہ اپرچونیٹی آئی اور میں نے اس کو ہاں کہا. بڑی کمپنی تھی وہ پاکستان پنجاب میں اپنے, وہ کراچی بیسڈ کمپنی تھی, ان کا پنجاب میں آپریشن وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کو بندہ چاہیے تھا, وہ ہمارے جاننے والے تھے. انہوں نے ویسے آفر کروائی, میں تھوڑا ورکنگ کی. اس ٹائم میں لاہور میں ٹوٹل کمپنی سے 3-4 ہوں گی, اور میں ان سب کے آفیسز گیا کہ دیکھوں کہ یہ کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ کیا یہ وہ. میں نے ان کا کیا, تو میں نے کہا نہیں یار اس کا اسکوپ ہے. میں نے تھوڑا سا اس کی ریسرچ کی, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. مجھے یاد ہے میں 6-8 مہینے ان کے ساتھ جب میں نے کام کیا, میں نے سپتمبر میں جوائن کیا اور ساتھ ہی سردیاں آ گئیں. سردیاں ویسے ٹھنڈ تھی, اور 6-8-9 مہینے بالکل ٹھنڈ پروگرام. اپنا کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے پہلے جاب میں نے کی, وہاں سے ایکسپیرینس لیا. اس مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آج ہوں, جو بزنس, ایک تو اس کمپنی نے بھی مجھے موٹیویٹ کیا ان ادر سینس, لیکن یہ ہے کہ میں پلان میں یہی کر کے گیا تھا, میں نے کام اپنا کرنا ہے. لیکن چونکہ ایک انڈسٹری نہیں تھی, مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا, تو وہاں میں ایز سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیڈ وہاں پہ مطلب گیا, ایگزیکٹو گیا. پھر ایسا ایسا گرو کرتا گیا. لیکن وہاں چونکہ ان کے بھی سارا بالکل نیا تھا, تو انہوں نے ہر چیز میں انوالو کیا, ہر ڈپارٹمنٹ میں انوالو کیا. تو جب وہ 1.5-2 سال صحیح رگڑا کھایا ہم نے, مطلب لیسکو کے چکرز بھی کھائے سارے, تو ہم نے کہا یار تو کام سمجھ آ گئی ہے. کچھ ساتھ سے تھوڑے سے پیسے جوڑ لیے, تو ہم نے کہا یار اب یہ اپنا کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ الحمدللہ اچھا ایک ایکسپیرینس وہاں سے ہوگا. اور پھر اس کو اب ہم نے کہا اب یہ صحیح ٹائم ہے, اس کو انیشیٹ کیا جائے. الحمدللہ پھر اب ہم 1 سال ہو گیا ہمیں اس کو پراپر اس کو کرتے ہوئے. انڈسٹری میں مجھے اراؤنڈ 3.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا, اور اب ایک اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ 1 سال آپ کو ہو گیا, اور آئندہ کئی سال انشاءاللہ آپ فورس کر رہے ہیں اس کے اندر, اور امید ہے کہ چلتا رہے گا, اور یہ آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی, اور انشاءاللہ اس میں اسکوپ جو ہے وہ بنتا رہے گا. پرزیوم کی سروسز جو بھی استفادہ کرنا چاہے, وہ ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز اس کو رکھ رہے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی لوگ سولرائز اپنا کرنا چاہیں سسٹم, وہ فوری فیل فری ٹو اپروچ, اور انشاءاللہ خبیب بھائی جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے. تھینک یو خبیب بھائی, بہت شکریہ.